بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور آیت نمبر 223 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اب احکام اور مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے، مختلف معاشرتی اخلاقی مسائل، جن میں اہم ترین مسائل وہ مسائل ہیں کہ جس میں ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کو ہم نکاح یا طلاق کے مسائل کہتے ہیں۔ آگے جا کے انشاءاللہ طلاق کے مسائل بھی آئیں گے۔ آج جو ہم نے یہ 2 آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین سے متعلقہ اہم مسائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ انسان کے اندر کچھ لوازمات رکھ چھوڑے ہیں، جیسا کہ بھوک ہے، پیاس ہے، انسان کی اپنی خواہش ہے، انسان کے اپنے بشری تقاضے ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، کہ خواتین کی فطرت میں اللہ پاک نے ایک ایسی چیز رکھ چھوڑی ہے کہ انہیں 1 مہینے کے بعد ایک مخصوص ایام ان کے آتے ہیں کہ جن میں ان کو شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی نظر میں ان دنوں میں، ان ایام میں اس کو کسی قسم کی عبادت یعنی نماز، روزہ وغیرہ کی اجازت نہیں ہوتی، جن کو ایام مخصوصہ خواتین کے کہے جاتے ہیں۔ یہاں پر سوال کیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں کوئی 12 یا 13 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر صحابہ نے سوال کیا، پھر ان کا جواب آیا۔ اصل مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ آخرکار اس سوال کی، خواتین کے ان مخصوص ایام سے متعلقہ سوال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے جو یہودیت تھی یا عیسائیت تھی، ان کے اندر بہت زیادہ افراط اور تفریط پائی جاتی تھی۔ عیسائیت کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب خواتین کے مخصوص ایام آتے تھے تو وہ ان ایام میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کے تعلقات قائم کر لیا کرتے تھے اور اس کو برا اور غلط نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ یہودیت کا معاملہ یہ تھا کہ یہودیت میں جب خواتین کو اس طرح کا معاملہ درپیش ہوتا تھا تو وہ ان کو گھروں سے ہی علیحدہ کر دیا کرتے تھے، گھر سے ہی علیحدہ کر دیا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، نہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے تھے، نہ ان کے ساتھ پیتے تھے، اور بالکل ایک علیحدہ ایک مخلوق ان کو تصور کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چونکہ صحابہ کرام تو اسی معاشرے میں رہے تھے، ساری زندگیاں ان کی اسی معاشرے میں گزری تھیں، تو اسی بنا پر صحابہ کرام کو اس سوال کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب چونکہ اسلام آ چکا ہے، اسلام میں آیا یہودیت کا تصور موجود ہے یا عیسائیت کا تصور موجود ہے یا اسلام کا کوئی اپنا نظریہ اور ایک اپنا تصور ہے؟ تو شریعت نے اس کا پھر جواب دیا، اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب آیا کہ شریعت اسلامیہ کا اپنا ایک تصور ہے، اور وہ اپنا ایک تصور کیا ہے کہ یہ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان میں صرف اس بات سے ممانعت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ صحبت یا ہم بستری نہ کی جائے۔ صرف جو بہت حد تک آگے جا کر جو ایک قربت کا تعلق ہے وہ نہ قائم کیا جائے، باقی ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ پینا، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کھانا یا ان سے کوئی پکی ہوئی چیز لے لینا، یہاں تک کہ ان کے ساتھ لیٹنے تک کی اجازت ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کو اس حالت میں بوس و کنار تک کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن الی آخری ہی جو آخری حد والا کام ہے، جو جماع جسے کہتے ہیں، جسے صحبت کہتے ہیں، یا جسے ہم بستری کہتے ہیں، وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سوال اسی ضمن میں پوچھا گیا اور اسی ضمن میں اس کا جواب دیا گیا، اور اس حوالے سے یہ مسئلے 2-3 اہم مسائل ہیں، وہ آپ بس مختصراً سماعت فرما لیں کہ خواتین کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے، یہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک کا یہ معاملہ ہے۔ اب 3 سے 10 دن کے درمیان میں جس عورت کی بھی جہاں پر اس کی عادت بن جائے وہی اس کے یہ ایام حیض
جن کو کہا جاتا ہے یہ شمار کیے جائیں گے۔ اور ان ایام حیض کا تعلق عدت کے مسائل کے ساتھ بھی ہے، چونکہ آگے طلاق اور طلاق کی عدت کے مسائل آ رہے ہیں، اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ حیض کے مسائل کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ یہ 3 دن سے جو 10 دن کا جو پیریڈ ہے، اب اس میں کسی عورت کی عادت 4 دن ہو، کسی کی 5 ہو، کسی کی 6 ہو، کسی کی 7 ہو، تو بہرحال یہ مسئلہ جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ 3 دن سے کم اگر کسی خاتون کو خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو آ جاتا ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جو ان ایام میں خواتین کے اوپر پابندیاں ہیں کہ وہ قرآن کریم کی نہ تلاوت کر سکتی ہیں نہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہیں۔ نماز ان ایام میں خواتین کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ آ جائے تو رمضان کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً حجۃ الوداع کے موقع پہ جب تشریف لے گئیں تو وہاں پہ امی عائشہ کو یہ معاملہ درپیش ہو گیا تو انہوں نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اپنے سارے ارکان ادا کرو اور طواف کو مؤخر کر دو، کیونکہ طواف کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے اور مسجد میں جانے کی پابندی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ ان ایام میں خواتین سے جو نمازیں قضا ہوتی ہیں ان کی قضا لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بڑی حکمت ہے۔ فرض کریں کہ اگر ایک عورت کی عادت 10 دن کی ہے تو 10 دن میں اس کی کتنی نمازیں قضا ہوں گی؟ 50، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ پہلے اپنی 50 نمازوں کی قضا لوٹائے گی یا جو بعد میں معمول کے ایام میں اس نے اپنی نمازیں پڑھنی ہیں وہ پڑھے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر یہ حکم رکھا ہے کہ ان ایام میں جو خواتین کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کو ان نمازوں کی قضا لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر رمضان کا روزہ قضا ہو جاتا ہے اس حالت کی وجہ سے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست حکمت ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنے روزے قضا ہوں گے اس کے؟ 10، اور اس کے بعد مہینے کتنے باقی رہ جاتے ہیں اگلا رمضان آنے میں؟ پورے 11 مہینے۔ تو اگر ہر مہینے کا ایک روزہ بھی رکھے گی تو اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ دیکھ کتنے مطلب شریعت کا مزاج اور شریعت کے احکام اور مسائل میں دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ بعض مسائل شریعت کے ایسے ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں یا اللہ پاک نے نیک بندوں کی سمجھ میں وہ حکمتیں ڈال دی ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کی حکمتیں نہیں بتائی گئی ہیں۔ تو جن مسائل کی حکمتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھ اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ جن کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں انسان ان کے بارے میں بھی مطمئن ہو جائے کہ یار اس مسئلے کے اندر اتنی زبردست حکمت ہے، تو جس مسئلے کی حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی یقیناً اتنی بڑی زبردست مصلحت اور اتنی بڑی زبردست حکمت اس کے اندر پائی جائے گی۔ تو بہرحال یہاں پر اس مسئلے کو یہ ذکر کیا گیا، اور جو تیسرا مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، کہ اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ خوب پاکی حاصل نہ کر لیں۔ یہ خوب پاکی حاصل کرنے سے مراد غسل ہے۔ ایک ہے چھوٹی ناپاکی، ایک ہے بڑی ناپاکی۔ چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وضو۔ اور بڑی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل۔ جیسے انسان مرد ہے، مرد کو اگر احتلام ہو جاتا ہے رات کو سوتے میں، یا کوئی میاں بیوی آپس میں تعلقات کو قائم کر لیتے ہیں، تو اب یہ حالت جنابت ہے، یہ بڑی ناپاکی ہے۔ اس بڑی ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی حتی یطہرن، جب تک کہ وہ خوب پاکی حاصل نہ کر لیں، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غسل جنابت کا حکم دیا وہاں پہ بھی یہی بات ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو تو پھر خوب پاکی حاصل کرو۔ مبالغے کا صیغہ لایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بڑی ناپاکی ہوتی ہے جسے ہم جنابت کہتے ہیں، اس کا اثر انسان کے ایک ایک بال کے نچلے حصے تک جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غسل کے اندر کلی کرنا بھی فرض ہے، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ غسل کی حالت ہو تو پھر قرآن کریم کو زبانی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر انسان بے وضو ہو تو قرآن کریم کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، لیکن اگر بڑی ناپاکی ہو تو پھر وہ قرآن کریم کی زبانی بھی تلاوت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ناپاکی کا اثر منہ کے اندر تک ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلی کرنا غسل کے اندر اللہ پاک نے فرض قرار دیا۔ تو بہرحال جب تک خواتین کے یہ مخصوص ایام ختم نہیں ہو جاتے، چاہے اس کی عادت 3 دن کی ہو، 5 دن کی ہو، 7 دن کی ہو، میں نے عرض کیا کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن تک، تو ان ایام میں خاص قربت والا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا، ساتھ پینا، ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا،
میاں بیوی کے لیے شریعت نے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں لگائی ہے۔ ہمارے یہاں جاہلیت کی بہت ساری رسم و رواج جس طرح ہم اپناتے ہیں ان میں سے بعض چیزیں یہ بھی ہیں، اکثر لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ جی مخصوص ایام میں خواتین کے ساتھ، بعض لوگ تو ان کے ہاتھ کا کھانا پینا بھی نہیں کھاتے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ شریعت اس چیز کا حکم نہیں دیتی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ پاس بیٹھو، بیوی آپ کی، کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، باتیں کرو اس کے ساتھ، اس کے بسترے کے اوپر لیٹو، سب کچھ کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف جو صحبت اور ہم بستری ہے شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ ذکر کر دیا گیا۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پر سمجھنے کا ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمانے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو پھر تم جیسے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے ساتھ تم لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھنا ہے۔ نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے بعض تصورات میں سے ایک تصور یہ بھی تھا کہ خواتین کے ساتھ جو میاں اور بیوی کا جو ایک خاص تعلق ہے اس میں ہم بستری کا، اس میں اگر آدمی میں ذرا تھوڑا سا اس کو کھل کر بیان کروں گا کیونکہ شرع کے اندر جو ہے وہ شرم نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر آدمی پیچھے کی طرف سے صحبت کرے یا آگے کی طرف سے صحبت کرے تو بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کیفیت کو بیان کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے صحبت کس طرح کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ انا شئتم، یہاں پر کیفیت بتلانا مقصود ہے۔ دو شرمگاہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کی بنائی ہیں، ایک اگلی شرمگاہ ہے اور ایک پچھلی شرمگاہ۔ اگلی شرمگاہ صحبت کے لیے بنائی ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ کے اندر صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، قطعاً حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پہ جو نقطہ ہے آپ وہ سمجھیں ذرا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کھیتی کے اندر ہل چلاتے ہیں، پھر اس کے اندر بیج بوتے ہیں، پھر اس سے آپ کو کیا ملتی ہے؟ فصل۔ تو یہاں پر بھی کھیتی سے مراد کیا ہے؟ اولاد کا حصول، کہ جب نکاح ہوتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں؟ اولاد۔ تو اولاد کب ہوگی؟ جب صحبت اگلے حصے میں کی جائے گی، پچھلے حصے میں کرنے سے اولاد نہیں ہوتی، اس لیے عورتوں کو کھیتی کہا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بڑا واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر کسی شخص نے مفہوم ہے حدیث شریف کا کہ اپنی بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کی ہے تو فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے میری تعلیمات کا انکار کیا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ بیوی کے پچھلے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے، اگلے راستے میں اللہ پاک نے اگلی شرمگاہ میں صحبت کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب اگلی شرمگاہ میں صحبت کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے، چاہے اس کے پہلو میں لیٹ کر صحبت کر لی جائے، چاہے سامنے سے صحبت کر لی جائے، یا جس طرح بھی انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے اس سے وہ صحبت کر لی جائے، کیونکہ یہ شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میاں بیوی کا تعلق اس طرح قائم ہوتا ہے تو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ اس کام پر بھی اجر؟ تو فرمایا کہ اگر یہی وہ اپنی شہوت ناجائز جگہ پر جا کر پوری کرتا تو اسے گناہ ملتا، تو یہاں پر پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے اولاد کا حصول۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کو پورا کرنا کی بھی اس کے اندر اجازت رکھی ہوئی ہے کہ انسان اپنی خواہش کو پورا کرے، جو خواہش خود اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اولاد کا حصول ہے۔ اور اولاد کا حصول تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ کے اندر صحبت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی شرمگاہ کے اندر صحبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ پاک کیا ارشاد فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم فرما دی ہیں، ان حدود سے باہر نہیں نکلنا، ان حدود سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اور جو ان حدود سے آگے پیچھے ہوگا تو اس کو پھر ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنا پڑے گا۔ اب اس حوالے سے کچھ غلط مسائل بھی لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ بعض حضرات کے ذہن کے اندر یہ مسئلہ بیٹھ گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کی پچھلے حصے سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن شدید ترین گناہ ضرور ہے، حرام کام ہے، یہ شدید گناہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔
بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اسی طرح بعض حضرات کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے بھی شاید اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو دودھ بیوی کا پینے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ بہت شدید ہے. بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ ہاں البتہ نکاح ٹوٹے گا کب؟ نکاح ٹوٹے گا کب؟ نکاح تب ٹوٹے گا کہ جب انسان کسی حرام کام کو حلال سمجھے. یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ بھئی اس طرح صحبت کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح صحبت کرنے کو جائز یا حلال سمجھ کر کرتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ قیامت کی صبح تک کے لیے حرام ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہ قیامت کی صبح تک کے لیے حلال ہے. حرام کے اوپر عمل کرنے سے گناہ ہے، لیکن حرام کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے. میرا خیال ہے بات جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے. بس کچھ تھوڑی سی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے میں نے آج خود ہی اس کو مختصر رکھا ہے. تو اب ترجمہ کر لیں. اگر ترجمے میں کوئی بات آ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ حضرات آپ سے حالت حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں. قل، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہوا اذن، یہ جو حیض کا خون ہے یہ گندگی ہے. بعض حضرات نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ جو حالت حیض میں جو لوگ اپنی بیوی سے جمع کر لیتے ہیں، یہ جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں نا، ہجڑے مخنث جو پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اور اگر بعض حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو شیطان کا نطفہ بھی اس کے نطفے کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ شیاطین اور یہ مخنث اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو براہ راست توڑا جا رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فرمایا کہ قل ہوا اذن، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، ان مخصوص ایام میں اپنی عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لو. علیحدگی اختیار کرنے کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ صرف صحبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، لیٹنا، سونا یہ سب جائز ہے. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے صحبت نہ کرو اس وقت تک جب تک کہ وہ خوب پاک نہ ہو جائیں. خوب پاک کیوں ہونے کا؟ کہ جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں. سمجھ میں آگئی بات؟ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ خوب پاکی حاصل کر لیں تو پھر تم ان کے پاس آؤ. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا کہ حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اگر کسی خاتون کو 3 دن سے کم خون آتا ہے یا 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ حیض کا نہیں، وہ کسی بیماری کی وجہ سے خون ہے. اس بیماری کے خون میں نماز وغیرہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں پر ایک مسئلہ میں اور بھی آپ کو سمجھاتا چلوں، یہ بڑا کامن مسئلہ ہے، یہ اکثر مرد حضرات کو بھی درپیش ہوتا ہے. اکثر احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، تو اب اس میں ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو ریح کی بیماری ہوتی ہے کہ ان کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نماز کس طرح پڑھیں، وضو کا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیشاب کے قطرے آ جانے سے یا پیشاب کے بعد والے جو قطرے آتے ہیں ان کے آ جانے سے یا ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں. یہ ان خواتین کے متعلق بھی ہے کہ جن کو کسی بیماری کی وجہ سے ہر وقت خون آتا رہتا ہے. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو ایسا شخص جس کو اس طرح کی بیماری ہو کہ وہ 4 رکعت نماز کا وقت بھی اسے نہ ملتا ہو، یعنی اتنا ٹائم بھی اس کے قطرے نہیں رکتے یا خون نہیں رکتا یا ہوا خارج ہونا نہیں رکتی کہ جس میں آدمی سہولت سے 4 رکعت نماز پڑھ سکے، تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کریں. جیسے ظہر کا وقت شروع ہوا، اب آپ وضو کر لیں. اب ظہر سے لے کر عصر تک آپ جتنی عبادات اس میں کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اس وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اس بیماری کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک، اب مغرب کا وقت آ گیا، تو جب مغرب کا وقت آ گیا تو آپ کا پہلا والا وضو اب آٹومیٹکلی ختم. اب آپ مغرب کے لیے دوبارہ نیا وضو کر لیں گے، اور مغرب سے لے کر عشاء تک آپ اس میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں، جتنی عبادات کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. اس بیماری کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو خواتین میں سے اس کو کوئی رگ کی بیماری ہو یا مردوں میں سے کسی کو قطرے وغیرہ آتے ہوں، یہ اس کے لیے یہ مسئلہ ہے.
ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ طہارت اور پاکیزگی یہ شریعت اسلامیہ کا ایک خاص وصف ہے۔ پاکیزہ رہنا ہر وقت یہ شریعت اسلامیہ کا خاص وصف ہے۔ آپ خود اس چیز کو دیکھیں کہ آپ جب وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد کیسی طبیعت میں ایک فریشنس آپ فیل کرتے ہیں کہ یار بڑی طبیعت جو ہے نا وہ حشاش بشاش ہو گئی ہے۔ یا غسل کی حاجت، اور آدمی جب غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کے بعد طبیعت ایک دم حشاش بشاش آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، فریش محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا حسن ہے، یہ شریعت کی خاصیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو طہارت والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب سے مراد ہر شریعت کے اندر، ہر نبی کی جو تعلیمات تھیں ان کی تعلیمات میں یہ طہارت اور پاکیزگی کا اصول جو تھا یہ ایک مشترکہ اصول ہے۔ سمجھ میں آئی؟ الطہور شطر الایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ طہارت کا مطلب صفائی نہیں ہے، طہارت کا مطلب پاکیزگی اختیار کرنا ہے۔ پاکیزگی اور چیز ہے، صفائی۔ ایک آدمی باوضو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے کپڑے گندے ہیں، تو وہ آدمی تو پاک ہے لیکن صاف نہیں ہے۔ صفائی اور چیز ہے، پاکیزگی اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ایک آدمی کپڑے بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بے وضو بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ صاف تو ہے لیکن پاک۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو الطہور شطر الایمان کا کیا مطلب؟ پاکیزگی نصف ایمان ہے، پاکیزگی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر وقت اپنی باوضو رہنے کی عادت بنا لے تو اس کے اوپر جادو کبھی اثر نہیں کرتا۔ اتنا یہ زبردست نسخہ ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کی تاکید فرمائی ہے، اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ رات کو جب سونے کے لیے جاؤ، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو رات کو جب سونے کے لیے جاؤ تو باوضو اور پاکیزہ ہو کر لیٹو، تو ساری رات ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں جو اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ صرف باوضو ہو کر سونے کی اپنی روٹین بنا لیں۔ کہنے کو یہ باتیں بہت آسان ہیں لیکن سخت سردی کے موسم میں ان پر عمل کرنا مشکل کام ہے، مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال اجر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایفرٹ کا ملتا ہے، آپ جتنی ایفرٹ کریں گے اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا۔ تو وہ فرشتہ اس کے لیے، بندے کے لیے کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لعبدک کما بات طہورا او کما قال، کہ اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے کہ یہ رات کو پاک صاف ہو کر لیٹا ہے، ٹھیک؟ تو اس چیز کو اپنا معمول بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ طہارت اور پاکیزگی ہے تو اعمال اور ایمان کی بھی سلامتی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ جو وبال اور نحوستیں اور یہ سب چیزیں یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، ان کے پیشاب پخانے کی وجہ سے جو گندگی گھر میں پھیلتی ہے اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، گھر کے اندر بدبوئیں اٹھ رہی ہیں۔ یہ جنات اور شیاطین وغیرہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اسی لیے آتے ہیں کہ یہ ان کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں۔ جب ہم بیت الخلاء کے اندر جاتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں گندی اور ناپاک اور خبیث چیزوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ دعا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر شیاطین بستے ہیں۔ جب آپ لباس تبدیل کر رہے ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کیوں؟ فرمایا بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھ کر اپنا لباس تبدیل کرو، کیونکہ جب تم یہ دعا پڑھ لو گے تو پھر شیاطین تمہاری شرمگاہ کو دیکھ نہیں سکیں گے، وگرنہ شیاطین دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ان چیزوں کو سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم دنیا کے ہر کام کو سیکھنے کی محنت کرتے ہیں، ہر کام کو سیکھنے کی محنت کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا دین جو تعلیمات ہمیں دے رہا ہے ان کی طرف ہماری بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ تو اپنی روٹین بنانے کی کوشش کریں، اپنے معمول کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے، لیکن کم از کم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ باوضو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں کہ وضو کرنا مستقل ایک عبادت ہے، مستقل ایک عبادت ہے وضو کرنا۔ نماز کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن یہ مستقل عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو مشقت میں مبتلا کر دیا ہے کہ جی بس سردی میں ہاتھ منہ دھو، نہیں، اس کے اوپر ثواب ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے تک کے بھی گناہ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ جب کلی کرتے ہیں تو زبان سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھ سے اور کان سے کیے ہوئے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتے ہیں تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔
تو یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اور اگر آپ باوضو ہیں اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے کوئی بھی عبادت کر لی ہے، مثلا تلاوت کر لی ہے یا کوئی نفل پڑھ لیے ہیں یا کوئی نماز پڑھ لی ہے، اور وضو آپ کا ٹوٹا نہیں ہے، اب اگلی نماز کا وقت ہو گیا، وضو آپ کا پہلا والا موجود ہے، آپ شریعت کے قانون کے مطابق دوسری عبادت اس سے اب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں یار میرا دل چاہ رہا ہے میں تازہ وضو کروں، یقین مانیں کہ جتنی فریشنس آپ اس وقت فیل کریں گے نا، آپ کو کسی اور کیفیت میں وہ فریشنس آپ کو نہیں فیل ہوگی۔ کیوں ہوتی ہے وہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پہلے سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، کہ وضو پر وضو کرنے کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو طہارت اور پاکیزگی ہے یہ شریعت کا ایک خاص وصف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وصف عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بھی چلیں گے تو پھر بات ہوگی۔ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، کہ عورتیں جو ہیں یعنی بیویاں، عورتوں سے مراد بیویاں، ہر عورت نہیں، عورتوں سے مراد صرف بیویاں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جیسے چاہو، تفسیر میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے اس کی۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ اپنے لیے آگے بھیجو کا کیا مطلب؟ کہ نکاح کا اصل مقصد میں نے عرض کیا کہ اولاد کا حصول ہے، تو آگے بھیجو کا کیا مطلب؟ کہ اولاد اللہ پاک جب تمہیں دے تو ان کی اچھی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ کل کو وہ اولاد تمہارے لیے آخرت میں کام آئے۔ جب انسان مر جاتا ہے نا، اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، جن میں سے ایک چیز کیا ہے؟ نیک اولاد، کہ نیک اولاد جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرے گی، وہ اس کے لیے ایصال ثواب کرے گی، اور وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گی، نفلی جو اعمال ہوتے ہیں ان کا الٹیمیٹلی ثواب جو ہے وہ ماں باپ کو ضرور جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وقدموا لانفسکم، آگے بھیجنے کی تیاری کرو۔ اب آگے بھیجنا کیا ہے؟ کہ اولاد کو تیار کرو۔ ہمارے ہاں اولاد کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، بچہ غلطی کرتا ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں جی چھوٹا ہے چھوٹا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی تو آپ نے اس کو چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے کہہ کر اگنور کر دیا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے اس کی غلطیاں بھی ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی ہیں۔ آج تو آپ نے کہہ دیا کہ جی چھوٹا ہے کوئی بات نہیں جی اگنور کرو جی، لیکن کل کو اس کی یہی حرکت آپ کو بری لگنے لگے گی۔ بچوں میں بعض گھروں کے اندر ایسا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ بچوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایسے کئی لوگوں کو جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، کہ وہ بچوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں اور پھر فخر محسوس کرتے ہیں، وہ دیکھو چھوٹا جا بچہ گالاں کے میں کٹ ہے جی۔ لیکن وہی بچہ جب 6-7 سال کی عمر میں گالی نکالتا ہے تو آپ رکھ کے اسے ایک تھپڑ لگاتے ہیں، تو گال کیوں کٹی؟ وہ بھائی سکھائی کس نے تھی؟ آپ گھر کے اندر موجود ہیں، باہر کوئی آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے، آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا انکل کو کہہ دو کہ بابا گھر میں نہیں ہے، بچہ جا کر جھوٹ بولتا ہے کہ بابا گھر میں نہیں ہے، کل کو آپ بچے سے یہ توقع کریں گے کہ آپ کا بچہ سچ بولے گا؟ جھوٹ بولنا تو آپ خود سکھا رہے ہیں۔ میں آج کل کے معاشرے کے حوالے سے، کیونکہ میں معاشرتی موضوعات کے اوپر بہت زیادہ میں گفتگو کرتا ہوں، آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، آپ رانگ سائڈ پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کل کو آپ کا بچہ رائٹ سائڈ پہ گاڑی چلائے گا؟ وہ بھی رانگ سائڈ پہ ہی گاڑی چلائے گا۔ آپ سگنل وائلیشن کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو کل کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ سگنل وائلیشن نہیں کرے گا؟ یہ تربیت کرنا میرا آپ کا کام ہے، باہر سے اوپر سے آگے کوئی تربیت نہیں کرے گا بچوں کی۔ اور دیکھیں قرآن اللہ کا کیا کہہ رہا ہے، وقدموا لانفسکم، اپنے لیے آگے کچھ بھیجو بھائی، کیا بھیجنا ہے؟ یا اللہ ہمارے اعمال تو ہیں کچھ نہیں، ہم کیا بھیجیں آگے؟ بھائی اپنی اولاد کی تربیت کرو، وہ تمہارے لیے دعا کرے گی، مغفرت کرے گی، تمہارے کام آئے گی۔ وہ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے تو کوئی حرج تو نہیں، کتابوں موڈ تو نہیں تھا میرا، لیکن میں کہا چلو اب بات آ گئی ہے تو کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک قبرستان میں جب کوئی کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے نا، کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ فلاں کو معاف فرما دے، فلاں کی مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکیاں بھیج دیتے ہیں تحفے کے طور پہ کہ بھئی یہ فلاں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر بہت ساری قبریں ہیں اور ان قبروں میں بہت سارے لوگ دفن ہیں۔ تو کوئی تھے اللہ والے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکیا آتا ہے، تو سارے لوگ اٹھ کے بھاگتے ہیں کہ یہ ایک پیغام رساں آتا ہے، ساری قبروں والے اٹھ کے اس کی طرف بھاگتے ہیں
کہ یہ جو ہے وہ پیغام رساں ہمارے لیے کچھ لے کر آیا ہے. ایک آدمی ہے وہ ایک جگہ پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. تو جس اللہ والے نے خواب میں دیکھا اس نے کہا کہ بھئی آپ یہ کون لوگ ہیں اور کیوں اس طرح بھاگ رہے ہیں اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کے رشتہ داروں نے ان کے لیے کوئی دعائیں بھیجی ہیں، کسی نے ان کے لیے قرآن کی تلاوت بھیجی ہے، کسی نے ان کے لیے نفل بھیجے ہیں، کسی نے ان کے لیے سبحان اللہ بھیجا ہے، کسی نے درود شریف پڑھ کے بھیجا ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے جو تحفے بھیجے گئے ہیں ان کو لینے کے لیے گئے ہیں. میں نے کہا آپ کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، آپ کو تحفہ لینے کے لیے جاتے ہیں؟ اور نے کہا بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اور جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ میرے لیے دعا کرتا ہے، مجھے وہ گھر بیٹھے ہوئے مجھے میرا تحفہ مل جاتا ہے، تو اس لیے مجھے ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. کچھ دن گزر گئے، ان اللہ والوں کو پھر خواب میں یہی منظر دکھائی دیا. تو اب دیکھا کہ اب وہ والا جو بندہ جو 4 5 6 دن پہلے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ بھی اٹھ کے بھاگ رہا ہے. تو انہوں نے کہا آپ ابھی چند دن پہلے تو آپ کہے تھے مجھے ضرورت نہیں، تو آج آپ. انہوں نے کہا کہ کل میرے اس بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو اب میرے لیے آگے دعا بھیجنے والا کوئی نہیں رہا. تو آخرت کا جو نیکیاں اکٹھی کرنے کا ٹائم ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں ہے. مرنے کے بعد پھر نیکی کرنے کا موقع، پھر صرف پچھتاوا ہوگا کہ ہائے افسوس ہم نے یہ نیکی کی کیوں نہیں. ٹھیک، تو بات یہاں سے چلی تھی کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، نکاح کرو، اولاد حاصل کرو، اولاد کی اچھی تربیت کرو اور اپنے لیے اس کو آخرت میں کا ذخیرہ بناؤ. قرآن کریم کی آپ ایسی خوبصورت اس کا اسلوب ہے. یہ دیکھیں یہ لفظ 2 ہیں صرف، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے 6 سے 7 منٹ میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے. لفظ 2 ہیں، وَقَدِّمُوا، بھائی آگے بھیجو. کیا آگے بھیجیں اللہ؟ بھائی نکاح کرو، اولاد حاصل کرو، اس کی اچھی تربیت کرو اور آخرت کے لیے اسے ذخیرہ بناؤ. یہ مطلب ہے اس کا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یعنی یہ جو حدود اور قیود یہاں پر اللہ پاک نے بیان کر دی ہیں میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے، ان حدود اور قیود کے اندر رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ اگر تم یہاں پر کوئی غلط حرکت کر دو گے تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے. أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے اللہ سے ایک دن ملاقات ضرور کرنی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ان ساری باتوں پر ایمان قبول کرنے والے لوگ ہیں اور عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو آپ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.